امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ میاں ابو بکر پر رحم فرمائے، حملنی لا دار الہجرہ، آپ نے علماء کرام سے شب ہجرت کے واقعات سنے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، ایک ایسا وقت آیا اللہ نے حکم دیا میرے محبوب اگر مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کو نہیں رہنے دیتے، تنگ کرتے ہیں، چھوڑیے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ آپ کے قدموں کا منتظر ہے۔ رسول اللہ نے ہجرت کا اعلان فرمایا، صحابہ کرام جانے لگے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ۔ ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے متعلق کیا حکم ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو اللہ میرے متعلق فیصلہ کرے گا تیرے متعلق بھی فیصلہ فرمائیں گے۔ رک گئے جناب ابو بکر، وہ عظمت والی رات آئی جس رات جناب صدیق اکبر اور سید الکونین نے سفر شروع کرنا تھا، اہل مکہ کی امانتوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے بستر پر سڈایا چچا زاد بھائی، امت کے بہت عظیم محسن جن کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، حسنین کے بابا حضرت سیدہ فاطمہ کے شوہر اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کو فرمائے علی آپ میرے بستر پر آرام کریں، یا اہل مکہ کی امانتیں صبح سپرد کر کے آ جانا۔ سبحان اللہ، خود تشریف لے گئے جناب ابو بکر کے دروازے پر، دستک دی اندر سے آواز آئی من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ ابو بکر میں سید الکونین اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت صدیق گزارش کرتے ہیں حضور مجھے بلوا لیتے، خود کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا ابو بکر آج میں خود نہیں آیا، ان اللہ امرنی ان تستصحب ابا بکر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ابو بکر صدیق کو اپنا ساتھی بناؤں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، چلنا ہے میرے ساتھ۔ ہاں اتنا یاد رکھو، تطلب کما اطلب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، پیغام دینے والا کون ہے؟ جناب جبرائیل۔ کیا کہتا ہے جبرائیل؟ ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، ابو بکر کو ساتھ لے کر چلو، چلنا ہے میرے ساتھ۔ حضرت صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جدائی کے اندر دنیا کی دولت ملے، آپ کی رفاقت کے اندر بڑے سے بڑی تکلیف ملے، صدیق کو وہ تکلیف پسند ہے، دنیا کی دولت پسند نہیں ہے۔ تیاری فرمائی، ٹائم کو دیکھتا ہوں بہت جلدی جا رہا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی نے رسول اللہ کے لیے راستے کا سفر خرچ، کھانے پینے کا سامان باندھا۔ لیکن کس کپڑے میں باندھیں؟ کپڑا نہیں ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے، یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے خرچ کے لیے تیاری فرما رہی ہیں، اپنی سر کا دوپٹہ اتارا، اسے دو ٹکڑے کیے، ایک اپنے پاس رکھا اور دوسرے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر خرچ باندھا اور ساتھ دیا۔ آگے ایک واقعہ آنے والا ہے کہ غار کے اندر ابو بکر صدیق نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخوں کو بند کیا۔ تو میں ایک رات سوئے سوئے سوچ رہا تھا بستر پر کہ کیا عظیم گھرانہ ہے، مرد کے لیے سب سے عزت والا کپڑا اس کی پگڑی ہوتی ہے، اور عورت کے لیے سب سے عزت والا کپڑا اس کا سر کا دوپٹہ ہوتا ہے۔
شب ہجرت ابو بکر کی دستار نبوت کے کام آئی اور ابو بکر کی بیٹی کا دوپٹہ نبوت کے کام آیا. ان کے دونوں کے سروں کے کپڑے امام الانبیاء سرکار دو عالم کی وفاداری کے اندر صدقے اور قربان ہو رہے ہیں. سید الکونین چلے، راستے کے اندر سنگریزیاں ہیں، نبوت کے نرم اور نازک قدموں کے اندر چبھ رہی ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں واللہ ما مسست من دیباج ولا حریر الین من کف رسول اللہ، میں نے دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ ریشم کو ہاتھ لگایا ہے لیکن نبوت کی تلیاں ریشم سے زیادہ نرم تھی. امام الانبیاء سرکار دو عالم کو گزارش کی حضرت راستہ بڑا خاردار ہے، سنگریزیاں چبھ رہی ہیں، میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. کندھا جناب صدیق کا، سواری امام الانبیاء کی. سبحان اللہ. چلتے چلتے غار پر پہنچے. سنیے ذرا قرآن کریم کو. اللہ تعالیٰ فرماتے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو غار کے موقع پر پیش آیا. اللہ فرماتے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب کفار نے نکالا حضور اکرم کو مکہ مکرمہ سے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. دو کا دوسرا پہنچا غار کے اندر. ذرا ذہن کو حاضر فرمائیں. ثانی اثنین، دو کا دوسرا، دوسرا نا، دو میں سے دوسرا. پہلے حضور، دوسرے ابو بکر، پہلے سید الکونین، دوسرے جناب صدیق اکبر. شان حضرت کی زیادہ، مقام حضور کا زیادہ. یہ خادم ہیں، وہ آقا ہیں. ابو بکر خادم ہے، سید الکونین آقا ہیں. یہ امتی حضرت نبی ہیں. مقام اول کا زیادہ، لیکن ذکر ثانی کا پہلے. فرمایا ثانی اثنین، جب دو کا دوسرا پہنچا غار کے اندر. سبحان اللہ. میں نے بڑے ادب سے پوچھا میرا اللہ، شان اول کا زیادہ، ذکر ثانی کا پہلے. رحمت سے جواب ملتا ہے محمد عمر، پہلے کو تو سب مانتے ہیں، آج میں منوانا ہی دوسرے کو چاہتا ہوں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. غار کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر پہنچے. امام الانبیاء کی ذات تشریف لے آئی. لوگوں 3 راتیں غار کے اندر، کوئی نہیں اس صحبت کے اندر شریک سوائے ابو بکر کے. رخسار نبوت ہے، نظر صدیق اکبر ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب حضرت نے فرمایا اپنے صاحب کو. ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن بیان فرماتے ہیں. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. ابو بکر حزن نہ کر. علماء پہ قربان جائیے. ایک لفظ ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن. خوف کا معنی بھی غم، حزن کا معنی بھی غم. حضرت مریم صدیقہ کو اللہ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی. خوف کا معنی بھی غم، حزن کا معنی بھی غم. لیکن علماء لکھتے ہیں خوف ہوتا ہے دوسرے کے لیے، لا تخف لا تحزن. توجہ فرمائیں. خوف ہوتا ہے اپنی جان کے لیے، حزن ہوتا ہے دوسرے کی جان کے لیے. اگر مجھے اپنی جان کا غم ہے تو کہوں گا مجھے خوف ہے.
اگر مجھے کسی اور کی جان کا خوف ہے، غم ہے، میں کہوں گا مجھے حزن ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر حزن نہ کر۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ غار کے اندر صدیق کو اپنی جان کا غم نہیں تھا، نبوت کی جان کا فکر تھا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔